میں حسن مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. انتظامی بلاکس اور ظاہر ہے آپ لوگ، آپ کی پارٹی خاص طور پہ سندھ کی تقسیم سے متعلق بڑی مخالف رہی ہے، لیکن جب بات آتی ہے جنوبی پنجاب کی تو وہاں پر آپ حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں اس تحریک کے حوالے سے بھی. اب یہ معاملہ دوبارہ سے زیر بحث ہے، گو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے حوالے سے وزیر داخلہ نے تو کہہ دیا کہ جی اپنا ٹائم پورا کرے گی، لیکن سسٹم کولیپس ہے، اس پر ابھی تک وہ قائم ہے. اور ظاہر ہے جب سسٹم کولیپس ہو تو اٹ مینس کہ گورننس پہ بہت سارے سوال ہیں. پیپلز پارٹی اس معاملے کو اب کتنا سیریس لے رہی ہے؟ جی بہت شکریہ صدف. گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. ایک وزیر جو ایک وزیر داخلہ ہے، بڑی اہم وزارت ہے ان کے پاس، اور وہ پاکستان کی سیاست میں خاص کر کے یہ پچھلی ایک دہائی کی سیاست میں ان کا رول بڑا اہم رہا ہے، اور ان کا یہ بیان دے دینا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور پھر ساتھ وہ اس کا سلوشن دے رہے ہیں کہ ہمیں صوبوں کی طرف جانا پڑے گا یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی طرف جانا پڑے گا، تو اس قسم کی وہ رائے بھی دے رہے ہیں، اور اس کو تو حکومت بھی اون نہیں کر رہی. اب ان کے اس ایک بیان کے اوپر چاہے کہ کب میں بھونچال آیا ہوا ہے. ایک وزیر نے بیان دے دیا ہے، اگر حکومت ہی اس کو اون نہیں کر رہی، پی ایم ایل این کہہ چکی ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، تو باقی پارٹیاں جو ہیں، اپوزیشن جو ہے، وہ اسے کس حد تک سیریس لے. اور اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض کہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، وقت آنے پہ کریں گے. نہیں، وقت آنے پہ دیکھیں، یہ چیزیں وقت آنے پہ تو نہیں ہوتی. آپ کی اکائیاں، اگر آپ اکائیوں کو کمزور کرو گے تو آپ کا وفاق کمزور ہوگا. آپ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا آسانی سے ہو جانے والا معاملہ ہے کہ آپ صوبے بڑھا رہے ہیں، آپ نے اس میں سینٹ آتا ہے، اس میں آپ کے باقی چیزیں آتی ہیں. یہ تو پورا آئین آپ کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا. اور جس ملک کے اندر ہم کسی ایک چھوٹی سی چیز پہ اتفاق رائے نہیں کر پا رہے، تو وہاں پہ ہم اتنا بڑے آئین کا جو پنڈورا باکس اس وقت کھول رہے ہیں، جب کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب آپ کا کے پی جو ہے وہ دہشت گردی کی چپیٹ میں ہے. میں تو اس بات پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ گورننس نہیں ہو رہی ہے، ناکامی ہے، لوگوں کو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا جا رہا جو وعدے ہیں. اور ظاہر ہے جب ہم الیکشن میں سارا ماحول دیکھتے ہیں تو پھر ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے، جی ہمارے ووٹ چوری ہو گئے، جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں. یہ ڈیبیٹ، یہ بحث کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ بحث اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا جو الیکٹرول سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ شفاف نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے الیکشن ریفارمز کی طرف جانا ہوگا. ہم اپنی پارلیمان کو جو ہے، جس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، جس کو ربڑ سٹیمپ کہا جاتا ہے، جس کو چور کہا جاتا ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی آپ کیسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح آپ کا پارلیمان پہ اعتماد تو ہو. اب آدھا ملک جو ہے وہ چور کہہ رہا ہے، آدھا ملک جو ہے وہ نئے صوبوں کا مطالبہ کر رہا ہے، آدھے لوگ جو ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں. تو اس طرح تو نہیں نہ ہو سکتا. اس کے لیے تو کنسنسس پیدا کرنے ہوں گے. آپ اگر 73 کا آئین آج تک بھی امپورٹنٹ ہے تو صرف اس لیے ہے کہ وہ متفقہ آئین تھا، سب کو اس پہ اعتماد تھا. 18th امینڈمنٹ اگر آج تک پڑی ہوئی ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی اس کو ہلا سکے، تو اس لیے تھی کہ وہ متفقہ طور پہ ہوئی تھی. تو ہمیں اتنے بڑے فیصلے جو ہیں وہ اکثریت رائے سے نہیں بلکہ متفقہ طور پہ کرنے ہوں گے. اس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہوگا. گریسفل ڈیفیٹ چاہیے، یہ آپ ان شارٹ کہہ رہے ہیں. اور بھائی پرفارمنس کی انہوں نے بات بتا دی. باقی صوبوں میں کیا حال ہے؟ پنجاب میں تو گورننس اچھی ہے اور سسٹم کولیپس نہیں ہوا ہے، یہ ان شارٹ کہہ رہے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کی پرفارمنس پہ بڑے سوال اٹھائیں، اور آپ کو ایک ڈیفیٹ کے لیے ایک اچھا ایگزٹ چاہیے، گریسفل ایگزٹ چاہیے. یہ ساری لڑائی اس چیز کی ہے. دیکھیں صدف، یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں حذیفہ صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. یہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم نے الیکشن ہار کے بھی اسی ملک میں رہنا ہے. ہم نے کسی سے بھیک مانگ کے واپس نہیں آنا. ہم نے آتے جاتے رہنا ہے، کبھی پارلیمان میں، کبھی ہار کے. یہ ہمارا نہیں ہے. اگر ہمیں گریسفلی یہاں پہ رہنا ہے نا، تو اس گریس کے لیے ہم نے سر دیے ہوئے ہیں.
ہم پھانسیوں پہ لٹکنے والے لوگ ہیں، ہم کوڑے کھانے والے لوگ ہیں، قلعے کاٹنے والے لوگ ہیں. آپ یہ یقین مانیں کہ کسی صورت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ خمیر میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو گندا کر کے اور وہ اس کو گریسفلی ایگزٹ سمجھے، قطعاً نہیں ہے. جو آپ وہاں 11-12 کے بعد پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اب آپ کی پارٹی کے بارے میں تاثر یہ بنا ہوا ہے کہ آپ لوگ تنخواہ ہمیں دے سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے بٹ ساتھ آپ نے انہی کا نبھانا ہے. صدر مجھے آپ انہیں کتنا ٹائم دیا ہے؟ مجھے بھی 2 لمحے تو دیں بات کرنے کے لیے. اب جی رانا ثناء اللہ ہمیں تنخواہ دے گا، ہمارے پاس سے نہیں گیا، ہمیں پتہ نہیں کہ کتنے قد کاٹ اور کتنے پانی میں کھڑے ہیں. یہ کسی کو کیا تنخواہ دیں گے؟ ہم تو انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جا کس طرف رہے ہیں، یہ کیا سمجھ رہے ہیں. یہ آنیاں جانیاں بہت دفعہ ہو چکی ہیں اور یہ نہیں برداشت کر سکتے وہ برا ٹائم. یہ اتنی اور ایسی باتیں کریں کہ کل کو برا ٹائم آئے تو ان کو تکلیف نہ ہو. یہ ہمیں پیپلز پارٹی کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے پاپا جو ہیں وہ چلے جائیں گے. بھائی ہم نے وہ مسند چھوڑ کے پھانسی قبول کر لی تھی. ہم تو نہیں جدہ گئے تھے، ہم تو نہیں برطانیہ گئے تھے، ہم تو کہیں نہیں گئے تھے، ہم تو ادھر ہی رہے یار. ہم نے تو 11 سال جنرل ضیاء الحق کی جس کی آپ لیگیسی لے کے چل رہے ہو، ہم نے تو اس کے 11 سال بھی کاٹے. ہم نے تو مشرف کے بھی کاٹے اور آپ کو بھی واپس لائے. یہ کیوں تانے ہمیں دیتے ہیں روز؟ کس چیز پہ اترا رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ پنجاب سب سے آگے ہے؟ آپ نے ہیلتھ تو آؤٹ سورس کر دی ہوئی ہے، آپ نے ایجوکیشن آؤٹ سورس کر دی ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر نے آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے CCD سے بندے مروا کر. آپ کہاں رہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اس کو ماڈل صوبہ بنا دیے؟ کیا آپ نے اس کا حسن مرتضی صاحب اورنگ ٹرین آپ کی پریورٹی ہے؟ ہاسپٹلز میں تو آپ کے 6 مہینے کا ٹائم نہیں ملتا لوگوں کو.